نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا اور اپنے سامنے سجدہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اس سے پہلے کچھ دیر دین کی باتیں کہنے سننے کی اللہ رب العزت نے توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ایسی بات کہلا دے جو کہنے والے کے لیے بھی نفع بخش ہو اور سننے والے کے لیے بھی نفع بخش ہو۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں پیدا فرمایا اور اپنی بندگی کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کسی نہ کسی حد تک ہم اللہ رب العزت کی بندگی کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بندگی کا حق نہیں ادا کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت کی بندگی کرتے ہیں، اور اسی درمیان میں اللہ رب العزت کی نافرمانیاں بھی ہم سے ہو جاتی ہیں، گناہ بھی ہم سے ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بندے سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بھول ہو جاتی ہے، اور بندہ ہمارے سامنے شرمندہ ہو جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ابھی جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی گئی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، غلطی اور گناہ کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر لے، یعنی اگر ہم سے غلطی ہو جائے، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، تو گویا اس کی مثال یہ کہ ہم نے اپنے نفس کے اوپر، اپنے اوپر ہم نے ظلم کر لیا۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اگر ہم نے غلطی کر کے، گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا، اللہ کو ناراض کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا، تو آگے اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں سے کہہ دو کہ میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے ہر تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم۔ اب اگر ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، اور ہم توبہ نہیں کر رہے ہیں، کہا کہ غلطی ہو جائے انسان سے اور انسان غلطی پر شرمندہ ہو جائے، یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی خصلت ہے۔ انسان میں غلطی ہو جاتی ہے، غلطی پہ انسان شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، اور انسان اگر غلطی پر نادم نہیں ہو رہا ہے، شرمندہ نہیں ہو رہا ہے، ڈھٹائی پر آمادہ ہے، یہ شیطان کی خصلت ہے۔ شیطان کو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرے، شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ رب العزت سے بحث کر بیٹھا، یا اللہ مٹی تو کیا کہ مٹی سے آگ بہتر ہے، آگ افضل ہے، اور ہم یہ اس مٹی کے پتلوں کو سجدہ کریں۔ ایک تو غلطی کی اور اوپر سے جو ہے شیطان نے ڈھٹائی کی، تو کہا کہ غلطی ہو جائے انسان اس سے توبہ نہ کرے، شرمندہ نہ ہو اور اللہ سے معافی نہ مانگے، کہا کہ یہ شیطان کی خصلت ہے۔
اور اگر انسان معافی مانگ لے اللہ کے سامنے جو ہے ہاتھ اٹھا کر کے 2 آنسو بہا کر کے معافی مانگ لے، اللہ یہ کہا کہ یہ انسانی خصلت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب بھول ہو گئی، گندم کا دانہ کھا لیا، تو کیا ہوا؟ اللہ رب العزت سے معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم جو ہے بڑے خسارے والے ہو جائیں گے، ہمارے پر اگر تو نے رحم نہ کیا تو ہم بڑے گھاٹے میں ہو جائیں گے۔ تو انسان سے غلطی تو ہوگی، اور انسان کا کام یہ ہے، انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے۔ جب انسان اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے غلطی کی معافی مانگتا ہے، 2 گرم گرم آنسو بہاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے ہر تمام چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک جگہ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یوں فرمایا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، تو ہم اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، جب وہ اچھے کام کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے لگتا ہے اور نیک کام کرتا ہے، اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ قربان جاؤ اس پروردگار پر جو اپنے بندوں کی بخشش کے لیے اللہ رب العزت ذرا سے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کوئی ایسا موقع ملے ہم اپنے بندے کو معاف کر دیں، بندے کے دل میں تھوڑا سا احساس پیدا ہو جائے کہ یہ تو ہم سے غلطی ہو گئی، یہ تو ہم نے اللہ کی نافرمانی کر لی، یہ تو ہم سے یہ صغیرہ گناہ ہو گیا، یہ ہم سے کبیرہ گناہ ہو گیا۔ انسان کے اندر احساس پیدا ہو جائے، دل کے اندر دھکا لگ جائے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کر دی، دل شرمندہ ہو جائے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے ہم گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک کبھی کبھی ایسے اسباب مہیا کر دیتا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے معافی مانگ لے، انسان شرمندہ ہو جائے، اللہ ایسے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، انہ هو الغفور الرحیم۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، اللہ کے ایک برگزیدہ بندے گزرے ہیں، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت سارے واقعات حدیثوں میں کتابوں میں ان کے موجود ہیں۔ ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم دریا کے کنارے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا بچھو وہ بڑی تیزی کے ساتھ دریا کی طرف لپکا چلا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بچھو بہت سارے بچھو جو ہے بہت بڑے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ کے 2 ہاتھ کے بچھو ہوتے ہیں جو بڑے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں۔ اب وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آخر یہ بچھو اتنی تیزی کے ساتھ کیوں جا رہا ہے۔ اچھا اگر ہم ہوتے تو بچھو کو دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نئے بندے ہوتے ہیں، صرف اور صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ دنیا کی کسی چیز سے ڈرتے نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جستجو پیدا ہوئی کہ لاؤ دیکھیں کہ یہ آخر بچھو جا کہاں رہا۔ دیکھا کہ وہ بچھو تیزی کے ساتھ جا رہا ہے اور دریا کے کنارے جب پہنچا تو دریا کے اندر سے ایک کچھوا نکلا۔ کچھوے بھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ بہت بڑے کچھوے ہوتے ہیں۔ وہ کچھوا نکلا اور کنارے پر آیا اور وہ بچھو اس کچھوے کی پیٹھ کے اوپر سوار ہو گیا۔ اب وہ کچھوا بڑی تیزی کے ساتھ دریا کو پار کر رہا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی کشتی کے اوپر سواری کی اور کشتی میں بیٹھ کر کے اسی بچھو کے اور کچھوے کے پیچھے چلا۔ اب وہ کچھوا اس کنارے پر گیا اور اس بچھو کو سوکھے میں اتار دیا۔ آپ بھی پیچھے چلے اور تھوڑی دور جانے کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی سو رہا ہے
اور ادھر سے ایک بہت بڑا اژدہا سانپ بھی اس آدمی کی طرف کاٹنے کے لیے لپکا چلا جا رہا ہے. ادھر سے وہ سانپ اس آدمی کی طرف بڑھ رہا ہے اور ادھر سے یہ بچھو اس سانپ کی طرف بڑھ رہا ہے. حضرت ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ سانپ آدمی کو ڈسنے والا تھا، کاٹنے والا تھا، اس سے پہلے ہی بچھو نے اس سانپ کے اوپر حملہ کر دیا، اور وہ بچھو جو تھا وہ سانپ پہ بھاری پڑ گیا اور وہ سانپ مر گیا. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ تو جو آدمی لیٹا ہوا سو رہا ہے پیڑ کے نیچے، یہ تو کوئی بہت پہنچا ہوا، بہت اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوگا، یہ تو اللہ کا کوئی ولی ہوگا جس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے اتنی دور سے بچھو کو بھیج دیا. اگر یہ بچھو نہ ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ سانپ جو ہے اس کو کاٹ لیتا، ڈس لیتا اور یہ مر جاتا. یہ واقعی میں کوئی اللہ کا بہت بڑا برگزیدہ بندہ ہے، نیک بندہ، اللہ کا ولی ہے. یہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اس کے جب قریب گیا، دیکھا کہ وہ سو رہا تھا، اس کے جب بالکل قریب گیا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی. اب اور تعجب میں پڑ گیا کہ آئے ہم تو اس کو سمجھ رہے تھے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا، کوئی اللہ کا ولی ہوگا، برگزیدہ بندہ ہوگا جس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے اتنی دور سے بچھو کو مسلط کر دیا، اور اس کے منہ سے تو شراب کی بدبو آ رہی. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو ہلا کر کے، پاؤں ہلا کر کے جگایا. جب وہ جاگا تو میں نے اس کو سلام کیا. اس سے کہا کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہو آپ کے سامنے سانپ مرا ہوا پڑا ہے، یہ سانپ تمہارے اوپر حملہ کرنے والا تھا، تمہارے اوپر جو ہے کیا کہ تم کو کاٹنے والا تھا. یہ بچھو بہت دور سے چلا آ رہا تھا اور اس بچھو نے سانپ کے اوپر حملہ کر کے سانپ کو مار دیا. اگر یہ بچھو نہ ہوتا تو یہ سانپ تمہیں کاٹ لیتا اور تم مر جاتے. اللہ رب العزت نے اس بچھو کے ذریعے سے تمہاری حفاظت فرمائی. اس شرابی آدمی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس نے کہا کہ وہ پروردگار، وہ ہمارا رب، وہ ہمارا پیدا کرنے والا خالق و مالک ہمارے اوپر اتنا مہربان ہے، ہم سے اتنی محبت کر رہا ہے، حالانکہ میں نے گناہ کبیرہ کر رکھا ہے، ہم نے بڑا گناہ کیا ہوا ہے. شراب پینا یہ بڑا گناہ ہے. مجھے معاف کیجیے گا، آج امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ نوجوانوں کا اس میں ملوث ہے. خیر، اس شرابی آدمی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، دل میں اس نے اللہ رب العزت سے توبہ کی کہ پاری ڈالا، پروردگار تو ہمارے ساتھ اتنا، جب کہ میں تیری نافرمانی کر رہا ہوں، تیرے حکموں کو توڑ رہا ہوں، تیری جو ہے سری حکموں کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، تب تو ہمارے اوپر اتنا مہربان ہے. اور اس نے دل میں اللہ رب، اس کے آنکھوں سے آنسو گرے اور اس نے سچے دل سے اللہ سے توبہ کی. گویا کہ اس نے اللہ کے حضور توبہ کی اور اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. اللہ اتنا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اچھا، توبہ کی کچھ شرطیں بھی ہوتی ہیں. ایک تو توبہ جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ جو تھوڑا پڑھا لکھا طبقہ ہے اس سے اگر کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو بھیا سوری، ماشاء اللہ بڑے انگریز نہ ہے، اچھی بات ہے. اور تھوڑا پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے تو گال پہ 2 ہاتھ مار لیتا ہے، بھیا اللہ توبہ اللہ توبہ، یا زبان سے کہہ دیا بھیا معاف کرو. توبہ کے شرائط میں سے ہے، کچھ توبہ کی کچھ شرطیں ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ نیم ہے توبہ کے. ایک تو یہ کہ اگر ہم نے کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی برائی کی ہے، کسی کو زبان سے اور کوئی تکلیف پہنچائی ہے، تب تو ہمیں اس سے جا کر کے معافی مانگنی پڑے گی کہ بھائی ہم نے آپ کو گالی دے دی تھی، آپ بھی مجھے گالی دے کر کے اپنا بدلہ پورا کر لیجیے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ ہمیں اللہ واسطے معاف کر دیجیے. صرف گال پہ اکیلے ہاتھ مار لینے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. جس کا معاملہ ہے اس سے ہمیں اس معاملے کو چھٹکارا کرنا پڑے گا. ایک تو ہوتا ہے حقوق العباد اور ایک ہوتا ہے حق اللہ. ایک اللہ کا حق ہوتا ہے اور ایک بندوں کا حق ہوتا ہے.
ہم نے اللہ کے بندے کو گالی دی ہے، ہم نے اللہ کے بندے کو جو ہے برا بھلا کہا، اس کی قیمت کی ہے، تو پہلے ہمیں اس بندے سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اور اگر ہم نے اس کا کچھ حق دبایا ہے، اس کا مال دبا لیا، اس کی زمین دبا لی، اس کا جو ہے اس کی بے عزتی کر دی، تو پہلے ہمیں اس کا حق واپس کرنا پڑے گا، اس کا مال اور اس کی جو چیز ہم نے لی ہے اس کو وہ چیز واپس کرنی پڑے گی، تب جو ہے معافی ہوگی، پھر اللہ کے حضور معافی مانگی۔ اگر ہم نے کسی کا حق دبا لیا، کسی کا مال لے لیا ناحق، کسی کے اوپر ظلم کر دیا اور اس سے معافی نہیں مانگی، تو پھر پوری زندگی ہم جو ہے معافی مانگتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ پہلے اس کا ہمیں حق ادا کرنا ہے۔ ہاں اللہ کا جو حق ہے، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، نمازوں میں کوتاہی ہو گئی، روزوں میں کوتاہی ہو گئی، اور کسی عمل خیر میں کوتاہی ہو گئی، یہ اللہ کا حق ہے۔ اب ہم اللہ کے سامنے اللہ ہم سے جو غلطی ہو گئی، اللہ ہم سے نماز قضا ہو گئی، اللہ ہم سے روزہ چھوٹ گیا، اللہ تو معاف کر دے، تو اس میں تو معافی کی گنجائش ہے، اللہ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی بندے کا ہے معاملہ تو بندے سے پہلے ہمیں اس سے معاف کروانا پڑے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ معافی جو ہے پھر معافی نہیں کہلائے گی۔ اچھا، شیطان ہمارے دل و دماغ میں ایک اور بات ڈالتا ہے کہ صاحب ابھی جو جی میں آئے وہ کر لو۔ ابھی کہا، ابھی تم ہٹے کٹے جوان ہے، 30 سال کی عمر ہے، 25 سال کی عمر ہے، 1 کنٹل کا ہمارا وزن ہے، ابھی کہاں موت آئے گی؟ جب آخری میں آ جائیں گے، بالکل بڑھاپے میں آ جائیں گے، ہاتھ پیر بالکل تھک جائیں گے، تب مسجد کا کونا سنبھال لیں گے، پھر تصویر بھی خود گھمایا کریں گے، پھر جو ہے مسجد چھوڑ کے کہیں باہر نہیں جائیں گے، خوب اللہ سے معافی مانگیں گے، خوب عبادت کریں گے۔ اچھا ایمانداری سے بتاؤ کہ کیا یہ جو ہماری زندگی گزر رہی ہے اس کا کوئی بھروسہ ہے؟ ایک منٹ، ایک سیکنڈ کا ہمیں بھروسہ نہیں، لیکن کیا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کی قدر نہیں ہے، اس وقت کی قیمت کو ہم پہچان نہیں رہے۔ وقت کی قیمت کس کو پتا ہوتی ہے معلوم ہے؟ وقت کی قیمت اس کو پتا ہوتی ہے جو بندہ کسی مقابلے میں، کسی کھیل میں جو ہے کمپٹیشن کر رہا ہو۔ مثال کے طور پر اولمپک میں دوڑ لگا رہا ہو، اب اس دوڑ لگانے والے سے پوچھو کہ 1 سیکنڈ کتنا قیمتی ہوتا ہے، 1 سیکنڈ اگر وہ پیچھے ہو گیا تو وہ گویا کہ فرسٹ پوزیشن لانے سے رہ گیا۔ اس کو معلوم ہے کہ 1 سیکنڈ کتنا قیمتی، وہ اپنا 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتا کہ اگر ہم نے 1 سیکنڈ کی لاپرواہی کی تو پھر ہماری جو پوزیشن ہے وہ دوسرے نمبر کی ہو جائے گی، ہم فرسٹ آنے سے اور جو ہمیں تمغہ ملنا تھا، جو ہمیں ایوارڈ ملنا تھا، وہ ہم سے رہ جائے گا۔ اس سے پوچھو کہ 1 منٹ کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جس کو کوئی گاڑی پکڑنی ہو، جہاز پکڑنا ہو، اب وہ اپنے گھر سے چلا، اب راستے میں اس کو جو ہے جام مل گیا، اب وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، 1 منٹ کی قیمت، اس سے پوچھو کہ 1 منٹ کتنا قیمتی ہوتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، بار بار گھڑی دیکھتا ہے، گاڑی سے باہر جھانک کر کے دیکھتا ہے کہ کتنا لمبا جام ہے، کتنی دیر میں جام کھلے گا، ڈرائیور سے مشورہ کرتا ہے کہ بھائی دوسرا کوئی شارٹ کٹ راستہ ہو، دوسرے راستے سے ہمیں لے چلو، اس لیے کہ ہمارا 1 منٹ بڑا قیمتی ہے، یہ ہمارا جو ہے جہاز چھوٹ جائے گا۔ آج ہمیں وقت کی قیمت نہیں معلوم۔ ہاں، شیطان نے جو بات سمجھا دی وہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کبھی ہم غور کریں، تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچیں کہ کیا ہماری آنکھیں یہ نہیں دیکھ رہی ہیں کہ ہم اپنے کاندھوں پر اور اپنی گود میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی لے جا کر کے دفن کر دیتے ہیں، نوجوان کو بھی لے جا کر کے دفن کر دیتے ہیں، اچھے پہلوانوں کو لے جا کر کے ہم دفن کر دیتے ہیں۔ پھر ہم کیوں اس بات کے انتظار میں ہے کہ صاحب جب بڑھاپا آئے گا، جب ہاتھ پیر تھک جائیں گے، تب ہم اللہ سے معافی مانگیں گے۔ آخری وقت ہوگا، ہماری سانس اکھڑ چکی ہوگی، فرشتے نظر آ رہے ہوں گے، قبر کے منظر نظر آ رہے ہوں گے، آگے جسم سے ہمارے روح نکل چکی ہوگی، آواز ہماری لڑکھڑا رہی ہوگی، عقل ہماری درست نہیں ہوگی،
اس وقت سوچیں گے کہ صاحب ہم توبہ کر لیں، ہم ایسا کر لیں، ہم ایسا کر لیں، اس وقت کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اس سے پہلے انسان توبہ کر لے، شرمندہ ہو جائے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، اور جس کا جو حق ہے اس حق والے کو حق ادا کرا دے، یا اس سے چھڑوا لے، یا یوں اپنی طرف خوشی سے معاف کر دے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جو ہے جو توبہ کا جو مقصد ہے، جو توبہ کا جو اصول ہے، اس اصول اور اس کیا کہتے ہیں نیم کے مطابق اگر ہم توبہ کریں گے تو پھر اللہ ہماری توبہ کو قبول کرے گا، پھر اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدلے گا۔ اگر صرف ہم نے رسمی توبہ کی تھی، اگر ہم نے صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے توبہ کی تھی کہ صاحب امام صاحب بڑے شرمندہ تھے اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، کچھ نہیں۔ بندوں کا حق ہے تو پہلے بندوں کا حق ہمیں ادا کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہم جو ہے معافی کے طلبگار ہوں۔ تو میرے محترم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ جو ہے روز بروز ہماری زندگی وہ ہم روز بروز قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ انسان خوش ہوتا ہے، اور ایک بیماری ہمارے یہاں اور لگ گئی ہے برتھ ڈے کی۔ مجھے معاف کیجئے گا، یہ تو انگریزوں کا پتہ نہیں کہاں سے یہ سب انہوں نے یہ وبا آ کر کے ہمارے بیچ میں بھی داخل کر دی، جس کا کچھ ہمارا ایسا بھی طبقہ ہے جس کو اس کی کچھ اصلیت بھی نہیں معلوم، اس کا کچھ نفع نقصان بھی نہیں معلوم، اس کے بارے میں کچھ جانتا بھی نہیں ہے، لیکن صاحب یہ بیماری لگے صاحب ہر گھر میں دیکھو صاحب برتھ ڈے ہو رہا ہے، کہیں پر زیادہ جو ہے خوشحالی کے ساتھ ہو جاتا ہے، زیادہ اس میں جو ہے نمائش ہو جاتی ہے، کہیں پر خاموشی سے ہو جاتا ہے۔ انسان خوش ہو رہا ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ جو ہے 10 سال کا ہو گیا، حالانکہ افسوس ہونا چاہیے کہ ہمارا بیٹا 10 سال قبر کے اور قریب چلا گیا۔ اب اس نے جو 10 سال کی جو زندگی تھی اس کی اللہ کی نافرمانی میں گزری یا اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں گزری، افسوس ہونا چاہیے۔ لیکن ہم خوش ہوتے ہیں، لوگوں کو دعوتیں کرتے ہیں اور یہ تمام قسم کے رسومات کرتے ہیں۔ یہ خوش ہونے کی چیز نہیں ہے، یہ افسوس کرنے کی چیز ہے اور محاسبے کی چیز ہے۔ ہم جو ہے محاسبہ کریں، اپنا حساب لیں کہ ہماری اتنی عمر گزر گئی، آج ہم جو 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، اب یہ جو ہمارا وقت گزر گیا یہ کیسے گزرا؟ اللہ کی فرما برداری میں گزرا یا اللہ کی نافرمانی میں گزرا؟ ہمیں تو شرمندہ ہونا چاہیے تھا، ہمیں تو اللہ سے معافی کی طلبگار ہونا چاہیے تھا کہ اللہ ہماری اتنی زندگی گزر گئی، اللہ اب جتنی زندگی ہماری بچی ہے اللہ اپنے فرما برداری کرنے والا بنا دے، اپنا سچا اور پکا بندہ بنا دے۔ اللہ پاک ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور حق والوں کو حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اور آئندہ زندگی اللہ پاک اپنی رضا کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔